بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں ندیم عالم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میری زبان۔ میرے اللہ کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے فرما دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ میرا اللہ ہی بہترین دوست ہے اور وہی ہے بہترین مددگار۔ آج کچھ خبریں ہیں۔ ایک تو فلسطین کا جو جھنڈا لہرایا گیا ہے میچ کے دوران، اور اس کو کس طرح پولیس والوں نے پکڑنے کی کوشش کی، تو بہت ہی بری حرکت کی۔ وہ ایسے لگتا ہے کہ جب پاکستان نہیں، یہ اسرائیل میں میچ کروا رہے ہیں۔ یہ پتہ نہیں محسن نقوی صاحب کیا کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ، یہ سمجھ سے باہر ہے۔ اور آٹا جو ہے مذاق بن گیا ہے پاکستان میں، اور عورتوں کی اتنی لمبی لمبی قطاریں جو سوشل میڈیا پہ دیکھ رہی ہیں، کیونکہ ٹی وی چینلز تو یہ چیزیں دکھا نہیں رہے، تو مین سمجھے کہ ٹی وی جو میڈیا ہے نا مین سٹریم، وہ تو لیٹ گیا ہے۔ جس طرح عوام شوق کے ساتھ میڈیا کو دیکھتی تھی، اب سمجھے کہ چینلز دیکھنے ہی بند کر دیے ہیں۔ اور رہی صحیح کثر، اب جو اپنا یہ ولاگ وغیرہ آ رہے ہیں چینلز کے، جن کی تعداد پہلے ہی سمجھے کہ سبسکرائبر ان کے جو ویورز ہیں وہ لاکھوں میں ہیں، تو اس قسم کی وہ اب ہیڈ لائنز دیتے ہیں کہ وہ خبر کوئی ہوتی ہے اور ہیڈ لائن کوئی دیتے ہیں، تو جس کی وجہ سے عوام کا ہے نا ان سے بھی بالکل سمجھے کہ یہ کام خراب کر رہے ہیں۔ تو زرد صحافت کا یہ دور چل رہا ہے۔ تو میڈیا میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ یہ پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ ہمارا ماشاءاللہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں عجیب قسم کے فیصلے کر رہے ہیں، اور آج انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم 400 حلقوں کے اب فیصلے تو کرنے سے رہے۔ آپ بیٹھے کس لیے ہیں؟ عجیب و غریب فیصلے۔ بھئی فارم 45 کس کا ہے؟ ہماری سمجھ لے کہ فارم، اب تو کہہ کے جس کو نہیں بھی پتا تھا کہ فارم 45 سے ہی اصل میں فارم 47 بننا ہے، یا فارم 45 میں جس قسم کی ان لوگوں نے حرکتیں کی ہیں ہمارے الیکشن کمیشن نے، 2 گھنٹے کے بعد جو اپلوڈ کیے تھے وہ واپس لینے پڑے ہیں۔ تو پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ جو 28 کا ہنسا سے پہلے، یعنی کہ 328 کو 028 کر دیا ہے۔ اس قسم کی جب حرکتیں کریں تو یہ تو ایک سمجھ لیں کہ ایک ہی فیصلے میں اس قسم کے جو الیکشن جو ہے کالعدم قرار دینے چاہیے، بلکہ کالعدم قرار نہیں دینے چاہیے، جن کو جتایا گیا ہے انہیں فارغ کریں، لیکن ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ اب یہ جس طرح ایک نے کہا ہے، وہ اپنا ریٹ بڑھانے کے لیے کوشش کر رہا ہے کہ اگر اس کی بات بن گئی مولانا فضل الرحمان صاحب کی تو خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائیں گے، اب فیصلے سڑکوں پر ہی ہوں گے، کیونکہ یہ ڈیلیور تو کر نہیں سکیں گے۔ جس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں کہ اللہ نے ان کو چلے موقع دیا ہے تو کم از کم اپنا صحت کارڈ ہے، جس طرح خیبر پختونخوا میں بحال ہوا ہے، پنجاب میں بھی بحال کر دیں۔ حالانکہ صحت کارڈ کی جو بنیاد ہے وہ حقیقتاً میاں نواز شریف صاحب نے رکھی تھی۔ اس وقت صحت کارڈ جو ہے 3 لاکھ روپے تک کا آپ علاج کروا سکتے تھے جو مستحق لوگ تھے۔ عمران خان نے اس کو بڑھا کر سمجھے 10 لاکھ تک لے گیا اور ہر ایک کی پہنچ میں کر دیا۔ شناختی کارڈ جس کا ہے اس کو وہ سمجھ کہ وہ صحت کارڈ ہی اس کا بن گیا، تو اس کا سب سے زیادہ فائدہ ہوا ہے۔ پی ٹی آئی کو سب سے زیادہ جو فائدہ ہوا ہے وہ صحت کارڈ کی وجہ سے ہوا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ عوام بیوقوف ہیں، ہمارے ایک صحافی صاحب آج کل بہت ہی ماشاءاللہ سمجھدار بنے ہوئے ہیں، جن کا کہنا ہے کہ عوام کام کو ووٹ نہیں دیتی، کہ عوام تو بس ٹک ٹاک پہ لگے ہوئے ہیں کہ وہ آپ پاگل ہیں۔ انہوں نے تو کہا تھا کہ چلیں کہ ہم نے 200 یونٹ بجلی فری کرنی ہے، اب کریں۔ اب 100 روپے یونٹ تک جو رپورٹس آ رہی ہیں کہ 100 روپے یونٹ تک بجلی جائے گی اور پٹرول 350 تک جائے گا، تو پھر آپ دیکھیں کہ پاکستان کے حالات کیا ہوں گے۔ عوام کا جینا پہلے ہی دوبر ہو گیا ہے، سمجھے کہ مزدور طبقہ تو بالکل پسکے رہ گیا ہے۔ اپنی یہ لوگ جو آسائشیں ہیں اور مراعات ہیں ان کو ختم کرنے کا نام نہیں لیں۔
सिर्फ इनके पास चंद माह पड़े हैं, चंद माह में अगर ये डिलीवर कर गए तो कर गए, लेकिन जिन ख्वाबों ख्यालों में हैं कि पता नहीं क्या है, तो फैसले तो असल में ये लोग करेंगे। फैसले तो मेरा अल्लाह ताला करने वाला है। अल्लाह ताला ने जैसे भी इनको मजीद एक्सपोज करने के लिए ये जो हरकतें कर रहे हैं ना, ये समझ लें कि इस दफ़ा जिस तरह धूप में बर्फ पड़ी हो और वो पिघल रही है, इस तरह है। यानी कि जिस तरह पंजाब में पीपल्स पार्टी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, वह रही सही ये मुस्लिम लीग नून को सबसे ज़्यादा नुकसान माजरत के साथ मैं कहना नहीं चाहता, मेरी वैसे नेक समले दुआएं हैं कि ये डिलीवर करें और आवाम को रिलीफ मिले। और जिस तरह औरतें आजकल जलीलो ख्वार हो रही हैं पाकिस्तान की, भाई हमें पाकिस्तान की आवाम को खैरात नहीं चाहिए। बांग्लादेश में आप देखें कि वो कहाँ तक गारमेंट्स लेके चले गए, चीन से भी आगे चले गए हैं। गारमेंट्स इतनी ज़्यादा उन्होंने अपने मुल्क में ख़वातीन को सभी को जिससे रोज़गार हुआ, पाकिस्तान से लोग अपनी फैक्ट्रियाँ लेके, जब आप बिजली इतनी महंगी कर देंगे तो यहाँ पर तो इंडस्ट्री बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। जो रही सही है, आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते इंडस्ट्री दुनिया के साथ। 1960-70 तक अगर पाकिस्तान तरक्की कर रहा था, वो सिर्फ ये जो इस वजह से कर रहा था कि पाकिस्तान में एनर्जी वाफर थी और बिजली जो है बहुत ही समझ की सस्ती थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान तरक्की कर रहा था। अब तो फैक्ट्रियाँ जो है वो बंद हो रही हैं सिर्फ बिजली की वजह से। जो बिल हैं वो लाखों में आ रहे हैं, बड़ी बड़ी जो फैक्ट्री हैं। तो इससे तो मुल्क जो है मज़ीद मसाइल और गंभीर मसाइल का शिकार हो जाएगा, तो जिनसे निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इन लोगों की ये प्रायोरिटी नहीं है कि मुल्क को मसाइल से निकालना। इनका तो काम है कि लूटो पुटो और चलते बनो, फिर जब हालात होंगे फिर देखा जाएगा। लेकिन अब इस दफ़ा ये आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला, मेरे अल्लाह की मेहरबानी से इनका नामो निशान सियासत से ख़त्म हो जाएगा और नई पार्टियां वजूद में आएंगी जो पाकिस्तान की बागडोर संभालेंगी। तो इंशाअल्लाह ताला वो आप दिन देखेंगे और जल्द देखेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।